دوستو آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کتاب ہے الف لیلہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو دنیا کی ہر بڑی کتاب کے پیچھے ایک ذہین اور تجربہ کار دماغ کی کاوش کار فرما ہوتی ہے۔ کتاب میں جہاں مصنف کی ذاتی زندگی کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں وہاں ہمیں عالمگیریت کا پہلو بھی کتاب میں واضح طور پہ نظر آتا ہے، اور وہ اجتماعی انسانی تہذیب و شعور کو پیش کرتی ہے۔ انسانی دماغ شعور اور تہذیب کے جس بلند ترین مرحلے پر آج موجود ہے اس کے پیچھے بھی دراصل اجتماعی انسانی تہذیب و شعور ہے۔ الف لیلہ دنیا کی ان مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کے مصنف اور مقام تحریر کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ عربوں کی تحریر کردہ ہے اور عرب تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مخصوص تہذیب و ثقافت کی علمبردار ہونے کے باوجود یہ کتاب پوری دنیا میں نہایت ہی مقبول اور معروف ہے۔ دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم کیے جا چکے ہیں، ڈرامے اور فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، اور سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کسی طور کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اس کی مقبولیت کی صرف ایک وجہ سامنے آتی ہے کہ اس میں بیان کردہ داستان نہایت دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر عالمگیریت کا رنگ سموئے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سالہ اجتماعی انسانی شعور اور تہذیب کی خوشبو، اجتماعی انسانی نفسیات اور ذہانت کی جو جھلکیاں ہمیں اس داستان میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں وہ کسی خاص تہذیب کے بجائے تمام عالم کے انسانی شعور کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں اس کو نہایت ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے، یعنی ساری دنیا اس کتاب کا اصل گھر اور وطن ہے۔ اگرچہ یہ عربوں کی تہذیب کی عکاس ہے مگر ساری دنیا کو اس تہذیب و ثقافت میں اپنی تہذیب اور ثقافت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کتاب میں ایک ایسے بادشاہ کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنی بیوی کی بے وفائی کے باعث عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور صبح اسے قتل کرا دیتا ہے، مگر پھر اس کے ایک وزیر کی ذہین بیٹی نے بادشاہ سے شادی کی اور اسے ایسی کہانی سنائی جو 1000 راتوں تک چلتی رہی، اور آخر میں بادشاہ نے عورتوں کو قتل کرنے سے توبہ کر لی۔ کہانی میں ایک اہم بات عورتوں کی بے وفائی اور اس کی شاطرانہ چالوں کا ذکر ہے جس سے عورت کی نفسیات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس داستان میں بیان کردہ بعض کہانیوں مثلا علی بابا 40 چور، الادین کا چراغ اور سندباد جہازی وغیرہ کا ذکر ہمیں کئی ممالک کے قدیم ادب میں ملتا ہے۔ دراصل عربوں نے سیاحت اور تجارت کے دوران دنیا بھر کی سیر کی تو وہاں انہوں نے مختلف لوگوں سے مختلف کہانیاں سنی، اور یہی دنیا بھر کے لوگوں کی کہانیاں انہوں نے آ کے اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو سنائی، اپنے میلوں میں وہ کہانیاں سنائی، اور پھر یہ تمام کہانیاں اسی داستان کا حصہ بن کر رہ گئیں۔ بعض ماہرین کے نزدیک یہ داستان دراصل عباسی دور سے تعلق رکھتی ہے، مگر ہر انسان کے جذبات، اس کی امنگوں، خواہشات اور نفسیات کی ترجمانی کرتی ہے۔ شکریہ۔